جوانی چلی جائے گی، خوبصورت کالے بالوں کے بعد سفید بال ہو جائیں گے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی، یہ طاقتور جوڑ جب کمزور ہو جائیں گے، کبھی گھٹنے کا درد کروٹ نہیں لینے دے گا، کبھی کمر کا درد نرم گدوں پر سونے نہیں دے گا، اس وقت جوانی میں کیے ہوئے جرائم کی جب قدرت تمہیں سزا دے گی، اللہ اکبر، بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے رو گے، اپنی جوانی کو یاد کرو گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ ان پر اتنا بدترین بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو ان کو موت بھی نہیں آتی، اللہ ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے، خدا کے لیے اس کی قدر کر لو، اس کی اہمیت جان لو۔ یہ جوانی پاپ کے لیے نہیں، فیشن کے لیے نہیں، کھیل کود کے لیے نہیں، جوؤں کے اڈوں کے لیے نہیں، گانے میوزک کے لیے نہیں، ڈیجوں کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں۔ اللہ کو جوان پسند ہے، جوان، اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، اس لیے اپنی جوانی کی آج قدر کر لو۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، اللہ اکبر، میں یقین جانے کوئی مقرر اور خطیب آدمی نہیں، میں صرف اپنے دل کا درد اپنے جوانوں کے دل کے دروازے پہ رکھ رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا۔ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں وہ بھی اپنی جوانی کی قدر کر لیں، وہ بھی اپنی جوانی کی حفاظت کر لیں، وہ بھی جوانی کو نعمت جان کر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں۔ اللہ اکبر، کہاں گیا، لکھا گیا، کہنے والے کہتے ہیں ایک بڑے میاں تھے، ایک بوڑھے بابا تھے، ایک بزرگ تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی۔ بڑھاپے میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، پہلے بڑھاپے میں بیماریاں کم ہوتی تھی، ابھی تو بہت بیماریاں ہوتی ہیں، اور یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پاپ کرے اسی کو بیماری ہوتی ہے، جو نہیں کرتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے، اور جو کرتا ہے اس کو بھی ہوتی ہے، اللہ کی شان ہے، لیکن کرنے والوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ 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 اکبر، بڑے میاں ہیں، ان کی کمر جھک گئی ہے، جھکی ہوئی کمر سے کہیں جا رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکے نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس بڑے میاں کا مذاق اڑانا چاہا، اس بڈھے بابا کا مذاق اڑانا چاہا۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، بڑے میاں لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، بوڑھی عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سن لو، بڈھے لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، بوڑھوں کا مذاق مت اڑاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا، جس کو اسلام میں سفید داڑھی ہو گئی، اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے، اللہ اس کا خیال کرتا ہے بوڑھے لوگوں کا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اور جب کوئی انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، جوانی میں اس نے گناہ نہیں کیا، اب یہ بڈھا ہو گیا ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو جوانی میں نہیں کیا تھا، اگر بڑھاپے میں ہو جائے تو اس کو لکھنا مت بلکہ درگزر کر دینا۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بڑے میاں لوگوں کا مذاق مت اڑاؤ، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی تعظیم کرو، بڑوں کی عزت کرو، اور سن لو، ادب کرو، کیونکہ 1000 سالوں کی محنتوں سے وہ نہیں ملتا جو بڑوں کے ادب کی وجہ سے ملتا ہے، بڑوں کے احترام کی وجہ سے ملتا ہے، بڑوں کی تعظیم کی وجہ سے ملتا ہے۔ بڑے میاں کا مذاق اڑانے کا اس نوجوان لڑکے نے سوچا، بڑے میاں کی کمر جھکی ہوئی تھی، بڑے میاں سے پوچھنے لگا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کمر جھکی تھی نا، تو کہنے لگا مذاق اڑانے کی نیت سے بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ لیکن وہ بڑے میاں، وہ بڈھے بابا چڑچڑے نہیں تھے، اللہ والے تھے، ان کو غصہ نہیں آیا، اس لیے کہ کسی بڈھے کو کہیں کمر جھکنے پہ کہ کیا ڈھونڈ رہے تو اس کو تو غصہ آئے گا۔ لیکن بعض بڑے میاں لوگ اچھے ہوتے ہیں، سبھی اچھے ہوتے ہیں کہ بعض بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس جوان سے جب وہ مذاق اڑانے کے موڈ میں تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت پیاری بات کہی، کہا بیٹا میں اپنی گمشدہ جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، میری جوانی مجھ سے کھو گئی ہے بیٹا، آج میں وہ جوانی ڈھونڈنے آیا ہوں۔ تیری طرح میں بھی جوان تھا، ایسی کھیل کود کرتا تھا، جرائم کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جوانی چلی گئی بیٹا، اب بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، اب میں سوچتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لوں کھڑے ہو کر، لیکن نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا بیٹا، جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اب سوچتا ہوں کہ میں بھی عبادت کے لیے ٹائم
चली हुई जवानी चली गई, जवानी में ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढता हूं काश के वो वक्त वापस आए, वो वक्त लौट आए, वो वक्त फिर से मिल जाए। लेकिन अफसोस, गया वक्त कहां हाथ आता है। और उस जवान की उन्होंने इस्लाह कर दी, कहा बेटा हम जवान थे, जवानी गुजर गई, हम पछता रहे हैं, तुम्हारे पास जवानी मौजूद है, इसकी कद्र कर लो, इसकी कद्र कर लो ताकि तुम न पछताओ। मैं भी अपने जवानों से कहता हूं, आज जवान हो, ताकत है, कुव्वत है, जुआ खेल करके जवानी को बर्बाद मत करो। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, ये जुआ तुम्हें बर्बाद करेगा, तुम्हारी दौलत को दांव पर लगा देगा। अभी यार एक चांस ले लो, अभी एक चांस ले लो। इस लालच में इंसान घर के बर्तन तक बेच देता है। सुन लो, अपने मजहब में जुए की इजाजत नहीं है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह अकबर, शराब और जुए से बचो। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो शराब और जुए से बचो। और उसके आगे और भी फरमाया ये शैतानी काम है, इससे बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाब फरमाएगा। और अगर नहीं बचोगे तो तुम गौस पाक के गुलाम कैसे, तुम गरीब नवाज के गुलाम कैसे, तुम साबिर पाक के गुलाम कैसे, तुम कुतुब खीरी के गुलाम कैसे। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली लिख रहे हैं, दिल के कानों से सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली लिखते हैं कि जिसने जुए के आलात को अपने हाथ में लिया, गोया उसने अपने हाथों को सूअर के खून में रंग लिया। जिसने जुए के आलात को, मोबाइल में 3 पत्ती गेम खेलने वालों, एक दोस्त कलकत्ता में बैठा, एक सऊदी में बैठा, एक लखीमपुर में बैठा, एक लखनऊ में बैठा, सब मिलकर इंटरनेट की वजह से जो है वो जुआ खेलते हो। सुन लो, कयामत के दिन तुम्हारे हाथ जुआ खेलने वालों, गजाली के कौल के मुताबिक सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। अब तुम्हारा नुकसान क्या होगा, उस नुकसान को भी सुन लो। ये जलसे में हजरत पीर सैयद वजीउद्दीन साहब मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, मरकजी साहब मौजूद हैं, शोरा मौजूद है। बोलो तुम्हारी तमन्ना है जलसा खत्म हो तो हाथ चूमे, जलसा खत्म हो तो हाथ चूमे, यही ना। और जिनको हाथ चूमने का मौका मिल जाए, सैयदों का, उलमा का, नायबीन रसूल का, आले रसूल का, कई दिन तक खुशी मनाते हैं। हम जलसे में गए थे, फुला सैयद साहब के हाथ चूमे, फुला आलिम साहब के हाथ चूमे, बोलो है कि नहीं। और अल्लाह अकबर, यकीनन हाथ चूमने की बरकतें भी है। अरे ये बरकत है, एक जालिम बादशाह ने इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, अल्लाह ताला ने हाथ चूमने की बरकत से उस बादशाह की मगफिरत कर दी। बताओ, हसन बसरी के हाथ चूमने का ये सवाब है, तो इमाम हसन के हाथ का क्या आलम होगा। और जब हसन के हाथ की ये शान है, तो उनके बाबा अली के मुर्तजा के हाथों की शान का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब मौला अली के हाथों का ये आलम है, तो मुस्तफा जान रहमत के हाथों का आलम क्या होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जुआ खेलने वालों, सुन लो, जलसे में तो सैयदों के और उलमा के हाथ चूमने मिलते हैं, मैदान महशर में मुस्तफा जान रहमत के हाथ चूमने मिलेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं अपनी उम्मत से मुसाफा करूंगा। इस पर बनता था कि सुन्नी सुभान अल्लाह कहें। बात कितनी बड़ी है, बात कितनी बड़ी है। ये भी अलमिया है कि कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए। मेरी कौम को अभी तक समझ नहीं आया। अगर ये बात मैं सूफियों के मजमे में कहता, तो सूफी लोग उठ करके रक्स करते कि मैंने क्या कहा कि कयामत में रसूलुल्लाह मुसाफा करेंगे, कयामत में रसूलुल्लाह मुसाफा करेंगे। आशिकों से पूछो तो वो कहेंगे कि कयामत में भी कयामत होगी जब हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महशर में भी एक महशर होगा, महशर में भी एक महशर होगा कि हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा कर रहे हैं। अब बताओ, जब हुजूर सबसे मुसाफा करेंगे तो जो जुआ खेलने वाले वो हुजूर से मुसाफा कर पाएंगे?
کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ ان کے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کے ہاتھ مٹی میں بھرے ہوئے ہیں تب آپ اپنے عالم سے مصافحہ نہیں کر سکتے۔ مٹی والے ہاتھ وہ کر سکتے ہو نہیں، مٹی والے ہاتھ لے کر نائب رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتے، آل رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتے، تو سور کے خون میں جب جوا کھیلنے کی وجہ سے ہاتھ رنگے ہوئے، چھپ چھپ کر کھیلتے ہو نا جوا، آپ مولوی کو دھوکہ دے سکتے ہو، مولا کو بھی دھوکہ دے پاؤ گے، اپنے مسجد کے امام کو دھوکہ دے سکتے ہو، کیا امام الانبیاء کو بھی دھوکہ دے پاؤ گے؟ کتنا بھی چھپ کر گناہ کرو، قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اور یہ جوا ہارو گے تو برباد، اور اگر جیت گئے تو اس سے بڑے برباد۔ کیوں؟ کیونکہ جیت گئے تو حرام، کپڑا پہنا تو جوے کے پیسے کا خریدا ہوا کپڑا جب تک بدن پر ہے، اللہ تمہاری نہ کوئی نماز قبول کرے گا نہ کوئی دعا قبول کرے گا۔ اگر جوے کے پیسے سے تم نے گھر بنایا تو جب تک اینٹ بھی باقی رہے گی اللہ کمانے والے پر، اس اینٹ رکھنے والے پر لعنت فرماتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کو جوانی پسند ہے، جوانی کی عبادت پسند ہے، اس لیے تھوڑا ٹائم نکالو، وقت نکالو، گناہ مت کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر جوانی میں گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں بڑھاپا اتنا عزتدار عطا کرے گا کہ لوگ تمہاری تعظیم کریں گے، لوگ تمہارا احترام کریں گے۔ ایک بات دیکھنا، غور کرنا، میں آپ کو بہت کتاب والی نہیں آسان والی بات بتا رہا ہوں۔ ایک عزیز نے پوچھا ایک اللہ والے سے کہ آپ لوگوں کی فین فالوئنگ اتنی نہیں ہوتی جتنی ہیرو لوگ کی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں آ جایا، آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟ دیوہ پور، لکھیم پور کے پاس دیوہ پور، ہزاروں لوگ موجود ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ممبئی کے نچنیا خان صاحب یہاں آتے تو اس سے زیادہ لوگ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے۔ ابھی ایک مسلک کے لوگ اور ایک مذہب کے لوگ موجود ہیں، اس میں ہر مسلک کے ہوتے، ہر مذہب کے ہوتے ہے نا۔ جو ہیرو لوگ آئیں گے تو ان کے لیے تو سبھی آئیں گے، تو ہم سے زیادہ ان لوگوں کی شہرت۔ تو ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ آپ لوگ تو بڑے اللہ والے بنتے ہو، اور تم سے زیادہ شہرت اور عزت تو ان کی ہے، لوگ ان کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں، تو تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ والے نے فرمایا بیٹا، وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی مقبولیت کم ہوتی جاتی ہے، وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ویسے ان کی مقبولیت کم ہوتی جاتی ہے، اور ہماری مقبولیت بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کے جنازے میں 10-20 لوگ بھی شریک نہیں ہوتے۔ ہم مرتے ہیں تو پھر تاج الشریعہ کے جنازے کی طرح، جب ہم مرتے ہیں تو مفتی اعظم کے جنازے کی طرح، جب ہم مرتے ہیں تو سیدنا احمد ابن حنبل کے جنازے کی طرح، جب ہم مرتے ہیں تو سیدنا امام اعظم